قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بنی اسرائیل کے نبی شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا ان یاتیکم التابوت، وہ صندوق آئے گا فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تسکین، سامان تسکین ہے۔ وہ سامان تسکین کیا ہے؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ اس صندوق کے اندر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ تحملہ الملائکۃ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا 3 ہاتھ لمبا تھا اور 2 ہاتھ چوڑا۔ یہ صندوق اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس وقت اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں تھیں۔ یاد رہے یہ تصویریں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں، یہ یاد رہے۔ انسان کی جاندار کی تصویر بنانا بعض علماء کرام نے حرام لکھا ہے۔ اللہ تعالی خالق و مالک معبود حقیقی ہے، جو چاہے بنائے، اس پر بات نہیں آ سکتی۔ تو یہ تصویریں اسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی، بلکہ یہ تصویریں قدرتی تھیں، یہ نشانیاں تھیں۔ اور یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی سے نبی، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ یہ صندوق آپ کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ جب یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا تو اس وقت اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ علیہ السلام کے کپڑے، آپ علیہ السلام کے نالین مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، عصا مبارک، اور چند ٹکڑے الواح کے تھے اس صندوق کے اندر۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو جس میں تبرکات تھے
جس لڑائی کے لیے جاتے اس لڑائی کے موقع پر ادب سے اسے آگے رکھتے، اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے، صندوق کی برکت سے انہیں فتح نصیب ہوتی۔ جس لڑائی میں بھی جنگ میں جاتے اس صندوق کو ادباً آگے رکھ لیتے تو اس کی برکت سے انہیں جیت ہوتی، فتح یاب ہو کر لوٹتے۔ اور انہیں جب کوئی حاجت پیش آتی تو یہ صندوق اپنے آگے رکھ کر اس کی برکت سے دعا کرتے، سامنے رکھ کر، تو جس حاجت کے لیے بھی دعا کرتے میرا رب ان کی اس حاجت کو پورا فرما دیتا۔ یہ بات قابل ذوق ذہن نشین رہے، جس جنگ میں جاتے ہیں ادباً آگے رکھتے ہیں انہیں فتح نصیب ہوتی ہے، جس حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں یہ سامنے صندوق رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے ان کی حاجت وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں بدعملی پیدا ہو گئی، نیک عمل کرنے چھوڑ دیے، بد عملی کی طرف آ گئے، حالات خراب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کو مسلط و غالب کیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح رہے ذہن کے اندر، جب کوئی قوم عمل بد کی طرف راغب ہو جائے، نیک صالح عملوں کی طرف سے روگرداں ہو جائے، منہ پھیر لے، اپنے حالات خراب کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ بد عملی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر، قوم عمالقہ کو جڑی ظالم جابر تھی ان کو مسلط کیا، وہ غالب کیا، وہ ان سے اس صندوق کو چھین کر لے گئے، جسے یہ ہر جنگ میں آگے رکھ کر جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے، ہر حاجت ان کی پوری ہوتی تھی جس کی برکت سے، یہ اسے چھین کر لے گئے۔ اور پھر ظلم خدا یہ کہ اس صندوق کو بڑی کسی گندی اور نجس گندے مقام میں جا کے رکھ دیا جس میں یہ تبرکات تھے، بس جیسے رکھنا تھا۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے وہ قوم عمالقہ طرح طرح کی مصائب اور امراض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے، گندی گندی مرضیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے قوم عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، 5 بستیاں۔ جب وہ بہت متحیر و پریشان ہوئے، حیران ہوئے کیا مسئلہ ہے، پریشانی ان کی بڑی، تو انہی میں نا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس عورت نے انہیں کہا اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو اس صندوق کو یہاں سے نکال دو، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، ان امراضوں سے نجات چاہتے ہو، تو اس صندوق کو یہاں سے نکال دو، تمہاری تباہی کا باعث اس صندوق کی اہانت و بے ادبی ہے، اس صندوق کو یہاں سے نکالو۔ ان کو یقین آ گیا، آخر کار انہوں نے
ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھا اور دو شریر قسم کے سرکش قسم کے بیل جوت کرنا ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر انہوں نے یہ وہ صندوق رکھی اور ان بیلوں کو چھوڑا تو فرشتے نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے لے کے آ گئے، اسی صندوق کو اس کے سامنے۔ ان کے اس وقت اس کے بادشاہ طالوت تھا، طالوت کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ انہی تبرکات کی وجہ سے طالوت کو بإذن اللہ پھر فتح نصیب ہوئی۔ اسی طالوت کو اس صندوق کی وجہ سے بإذن اللہ فتح نصیب ہوئی ہے، اور اسی صندوق کا آنا ہی طالوت کی بادشاہی کی نشانی بنا، جس کی خبر اسی آیت شریفہ میں حضرت شمعون علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دی، اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے۔